السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اب ہم اپنی نماز کو تھوڑا سا مزید بہتر بناتے ہیں۔ نماز فرض ہے، مومن کی معراج ہے، اور 5 وقت تو نماز پڑھنا فرض ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز کے پرچے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز کے پرچے میں فیل ہو گیا تو وہ پھر فیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے وقت مقررہ پر۔ اچھا، آج جو بات کرنی ہے وہ دعائے قنوت کے بارے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح ہمارے والدین نے، ہماری ماؤں نے ہمیں نماز سکھائی یا ہم نے کسی قاری سے سیکھی، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم نے کبھی کوئی اسٹڈی نہیں کی، کبھی کچھ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں اور مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دعا جو ہمیں سکھا دی جاتی ہے یا ایک تسبیح جو ہمیں بتا دی گئی ہے، ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تسبیحات بھی کیں، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، پھر اور بھی آپ نے کئی دعائیں بتائیں نماز کے اندر پڑھنے والی، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں، اور نہ ہی ہم نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ تھوڑا سا اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں۔ آج دعائے قنوت کے بارے میں بات کروں گی کہ دعائے قنوت ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہم وہی پڑھتے ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اور اس سے آگے ہم نہیں جاتے۔ حالانکہ دعائے قنوت ایک اور بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پڑھتے تھے۔ حضرت حسن بن علی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں وتر میں پڑھوں، قنوت وتر میں پڑھوں۔ تو یہ کلمات بھی کبھی آپ وہ پڑھ لیا کریں، اور کبھی جو آپ کو یاد ہے، اور کبھی آپ یہ پڑھ لیں، اس کو بھی آپ یاد کر لیں ان کلمات کو، اور بدل بدل کے پڑھیں۔ اس طرح نماز میں خشوع بھی قائم رہتا ہے اور دل بھی لگتا ہے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ ایسے ہیں: اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما آتیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو اس کو بھی، ان کلمات کو بھی آپ یاد کر لیں، اور کبھی یہ پڑھ لیں، اور کبھی جو ہم ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں کبھی وہ کلمات پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں آپ نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرمائیں جنہیں آپ نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لیں۔ جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دیں، اور جس شر اور برائی کا آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھیں۔ یقیناً آپ ہی فیصلہ صادر فرماتے ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کے آپ ولی بنے وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے آپ دشمن کہیں۔ ہمارے پروردگار آپ ہی برکت والے اور بلند و بالا ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، تو اس کو بھی ضرور آپ اپنی دعا میں شامل کریں اور اس کو یاد کریں، اور یاد کر کے دعائے قنوت میں جہاں آپ پڑھتے ہیں اپنی دعائے قنوت جو روٹین میں، کبھی اس کی جگہ یہ بھی پڑھ لیں، اور کبھی آپ دونوں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو اپنی، اور قنوت میں آپ کو پتہ ہے وتر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں مسنون عربی کی۔ شرط صرف یہ ہے کہ عربی میں مانگی جائیں جو کہ مسنون دعائیں ہیں، تو آپ یہ بھی پڑھیں، اور بھی آپ کو جو زبانی مسنون دعائیں آتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وتر میں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اور ہمیں توفیق دیں
کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔